ابن تیمیہ نے فتویٰ جاری کیا، پھر 500 سال کے بعد اس نجدی کی حکومت آئی، محمد ابن عبد الوہاب نجدی، کہ جس نے کیا کیا؟ فتویٰ نہیں جاری کیا بلکہ کر دیا، وہ فتاویٰ جو پہلے جاری ہو چکے تھے اس کو عمل میں لے آیا، بلڈوزر چلوا دیا۔ بلڈوزر چلا دیا عزیزان گرامی۔ ایسی ویسی بات نہیں ہے، میں نے جو لفظ استعمال کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ میں کہوں کہ قبر سیدہ پہ بلڈوزر چلایا ہے، یہ جملہ مجھے کہنے کے لائق نہیں ہے، شایع نشان نہیں ممبر سے میں کہوں، لیکن مجبور ہوں، کیا کروں؟ اگر مظالم نہ بیان کیے جائیں تو ہمارے بچوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ جناب سیدہ پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے۔ عزیزان گرامی، آیت اللہ شیخ وحید خراسانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے اپنی مجالس میں ایک جملہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ قم میں مسجد اعظم میں ممبر پہ بیٹھ کے آیت اللہ شہید وحید خراسانی کہتے کیا ہے؟ سلام ہو میرا ان عزاداروں پر جو مجلس زہرا میں تشریف لاتے ہیں، ان کو اللہ نے منتخب کیا ہے عزائے زہرا کے لیے۔ یہ آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ ہے، وہ کہتے کیا ہے؟ سلام ہو میرا ان عزادار زہرا پر جن کو خداوند عالم نے چن لیا، منتخب کیا کہ وہ فرش عزائے زہرا پر تشریف لے آئیں، آ کر کے بیٹھیں۔ اور وہ کہتے کیا ہیں کہ اگر آج کے دور میں اگر جناب زہرا کی مظلومیت کو نہ بیان کیا گیا تو یہ ظلم ہے جناب زہرا پر۔ آج کے دور میں اگر جناب زہرا کے قاتلوں کو نہیں بتایا گیا تو ظلم ہے جناب زہرا پر۔ آج کے دور میں حقیقت کی تاریخ کی حقیقت کو نہیں بیان کیا گیا تو یہ ظلم ہے جناب زہرا پر۔ اور ہم ظالم نہیں بننا چاہتے، ہم ظلم نہیں کرنا چاہتے۔ بہت ظلم ہوئے جناب زہرا پر، شہادت سے پہلے بھی ظلم ہوئے، شہادت کے بعد بھی ظلم ہوا۔ عزیزان گرامی، تاریخ کا ایک جملہ پڑھوں، بڑا ہی غضب کا جملہ ہے۔ جب جناب زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، تاریخ نے ایک جملہ لکھا کیا کہ جناب زہرا کو دفن کر کے جب مولائے کائنات گھر تشریف لائے تو لوگ جمع ہو گئے جنت البقیع کے پاس، اور کہتے کیا ہیں؟ ہم قبر کو کھودیں گے، زہرا کی لاش کو باہر نکالیں گے اور اس پہ پھر سے نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تاریخ نے غضب کا جملہ، بس ایک جملہ اور ربط مصحف ختم ہے، کیا کہ تاریخ کہتی کیا ہے کہ مولا کائنات دفن کر کے گھر جا چکے، لوگ جنت البقیع میں آ کے جمع ہو گئے اور کہتے کیا ہے؟ ہم پھر سے قبر کھودیں گے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب جناب زہرا کو زیر لحد کر چکے مولا کائنات تو 40 قبریں بنائی۔ کتنی؟ 40 قبریں بنائی، شبیہ قبر بنائی، تاکہ پتہ نہ چلے کہ اصل قبر کون ہے۔ تاریخ کہتی کیا ہے کہ اب لوگ آئے، چاہتے یہ ہیں کہ قبر کو نبش کریں، کھودیں۔ یہ بات جیسے ہی مولا کائنات کو پتہ چلی، تاریخ کہتی ہے کہ ذوالفقار کو نیام سے نکالا، ہاتھوں میں لیے ہوئے لہراتے ہوئے جنت البقیع میں آئے اور ایک جملہ کہا، خبردار! غور کیجئے گا جملے پہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ شبیہ ہے تربت زہرا کو مسمار کرنے کی کوشش تھی۔ غور کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ شبیہ ہے تربت زہرا کو مسمار کرنے کی کوشش تھی۔ ذوالفقار نیام سے باہر آ گئی، ایک جملہ کہا، خبردار! اگر کسی نے جناب زہرا کی قبر کی طرف آنکھ بھی اٹھائی تو مدینے کی گلیوں کو خون سے بھر دوں گا۔ اے مولا، ارے کہاں ہے دیکھیے، ارے وہ شبیہ قبر زہرا کو مسمار کرنے چلے تھے، یہاں تو قبر زہرا سے ارے گنبد کو مسمار کر دیا گیا، روزوں کو مسمار کر دیا گیا۔ آیا جرکم اللہ آزادارو، تاریخ نے ایک اور غضب کا جملہ لکھا۔ تاریخ لکھتی کیا ہے؟ مولا کائنات یہ کہہ کے پلٹے۔ تاریخ کہتی جیسے ہی مولا کائنات ارے گھر پلٹے ہیں، ارے جناب زینب ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی، بابا آخر یہ تلوار نکالنے کا سبب کیا؟ کہتے کہ مولا کائنات، اے میری بیٹی زینب، ارے یہ ملعون تمہاری ماں کی قبر کو کھودنے ہے، یہ مجھے ہرگز برداشت نہیں۔ جناب زینب نے سر پیٹا، اے بابا آج تو آپ کو اماں کی قبر کی اتنی ارے سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں آئیے گا۔ ایک جملہ اور کا، اے بابا میرے اماں کی بائیں پسلیاں توڑی گئی، لیکن ہائے رے حسین، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، دونوں طرف کی پسلیاں توڑ دی جائے۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون.